بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعرہ ہیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہجری سن 16 میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک ہوئی۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح و سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر چاروں شہید ہوئے، اور جب ماں کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ فائدہ: ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دیں، اور جب چاروں شہید ہو جائے اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک اور مختصر قصہ لکھتے ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کو تنہا مارنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئی، اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچھا ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھی۔ غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعے میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمے کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعے میں واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے، تو دوبارہ تشریف لے گئی اور اس کا سر کاٹ لائی اور دیوار پر سے یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ یعنی یہود دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں، یعنی قلعے میں۔ فائدہ: ہجری سن 20 میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو ہجری سن 5 میں ہوئی، ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام بھی دوبھر ہو جاتا ہے، جائے کہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا، اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع